السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینیورٹی کا معاملہ اور ججز کا ٹرانسفر ہونے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. خطرے کی گھنٹی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم خیال بینچ کے حوالے سے جو بات ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. آپ کے جو ریفرنس فائل ہوا ہے اسلام آباد کے حوالے سے، اس میں ECL میں نام ڈالا ہوا ہے، اور گولڑا شریف کی گدی نشینوں کے حوالے سے وہ والی بڑی مزیدار سماعت ہے. وہ سمجھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ زوروں پہ چل رہی ہے، اور باقی ایشوز پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہی ہے، ECL سے نام نکالنے کا کیس جو ہے ڈویژن بینچ میں مقرر ہونے پر جسٹس محسن اختر نے بینچز تبدیلی پر بھرمی کا اظہار کیا. بات صحیح ہے وہ. اور ملزمان کا کیس احتساب عدالت میں دائر کیا گیا. مقدمہ گولڑا شریف کے گدی نشینوں کے خلاف ہے، اور عدالت نے نام ECL ڈالنے کا حکم بھی معطل کر دیا ہے. اچھا، اس سے پہلے جسٹس جواد حسن کے پاس بھی معاملہ آیا کہ جو نیب اگر پارٹی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کیس اٹھا کر ڈویژن بینچ میں لگا دیں. اور رجسٹرار کا یہ اختیار کو بھی کوسچن کیا اور بتایا کہ چیف جسٹس کا اختیار کیا ہے. بڑا خوبصورت فیصلہ لکھا ہے جسٹس جواد حسن نے. اس میں بھی کہا ہے کہ نہیں، یہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے. ایک بینچ میں اگر کیس لگ گیا ہے تو یہ سارے معاملات کو اور ایسے نہیں اٹھا کر سنگل سے ڈویژن بینچ میں یا ڈویژن بینچ سے سنگل میں لے آئیں. یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ بڑی ڈیٹیل میں ایلیبوریٹ کی ہیں. اور جسٹس سرفراز ڈوگر کے بعد یہ معاملہ بہت زیادہ آپ کو پتہ خراب ہو چکا ہوا ہے. جب دل چاہا بینچ تبدیل کر دیا. کوئی جن اصولوں پہ کی جا رہی ہے، ہمارے خود حیران ہی ہوں گے. ہم اور کیا کہیں گے، ہم اور کیا بات کریں گے. اور جب سے ججز ٹرانسفر ہوئے ہیں یہ چل رہا ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب کے دور میں بھی حالت یہ تھی. لاہور ہائی کورٹ کے بھی، لاہور ہائی کورٹ بھی یہی پوزیشن ہے ساری. میں یہ کہوں کہ یہاں کو بہت اچھی پوزیشن ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. بالکل میں اسے اتفاق یہاں نہیں کرتا. اور آپ کو یاد ہوگا چند روز قبل جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ایک آرڈر بھی لکھا تھا. اور جاور گردیزی درخواست گزار نے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی. سرکاری ملازمتوں میں صوبائی کوٹا ختم کیا جائے، کیونکہ اسلام آباد کی آبادی بڑھ چکی ہے. یہ بات آپ کے سامنے ہے. یہ مقدمہ پہلے جسٹس محسن اختر کیانی سن رہے تھے، لیکن دوران التوا یہ مقدمہ ایک اور بینچ کو بھجوا دیا گا. 29 مارچ کو جسٹس بابر ستار نے ایک مقدمہ سنتے سے معذرت کی، اور جب قائم مقام چیف جسٹس نے وہی مقدمہ دوبارہ ان کو بھجوا دیا. اس پر جسٹس بابر ستار نے آبزرویشن دی کہ مقدمہ سننے یا نہ سننے کا اختیار کسی جج یا رجسٹرار کا نہیں ہوتا. چیف جسٹس اس طرح کوئی مقدمہ جو ہے نا، کوئی مقدمہ بھی دوبارہ سماعت کے لیے نہیں بھجوا سکتا ہے. اور مبینہ آپ کو یاد ہے یہ بلاسفیمی سے ریلیٹڈ ایک مقدمہ تھا، جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے پاس زیر سماعت تھا. اس کو چیف جسٹس کے آرڈر سے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اسحاق خان کی DB کے پاس منتقل کر دیا گیا تھا. اور اس طرح کی 20 ایگزامپلز یہاں پر موجود ہیں. سوچنا یہ ہے. ایسا ایک بات میں نے آپ کو ٹویٹ بھی کیا تھا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے IMF کا مشن ملا، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، اور 26ویں آئینی ترمیم کو بہت بڑا پتہ نہیں ہے کون سا لینڈ مارک کہہ رہے ہیں، کیا نتائج ہیں. میرے سے زیادہ آپ جانتے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا ہو گیا. ججز کوٹے پیک ہو گئی. کیس سماعت سننے کے حوالے سے باتیں ساری آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں. ایک ایک چیز اب آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں جو اعلامیہ جاری کیا ہے نا، انہوں نے عدالتی استداد کار سمیت مختلف امور کا خدشات کا اظہار کیا، جبکہ صدر نے بتایا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے بہتری آ رہی ہے. پتہ نہیں کون سی بہتری آ رہی ہے. اب ہمارے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو بتا دینا چاہیے تھا. وہ بتا رہے ہیں کہ آخر میں اتفاق ہوا کہ صرف سیاسی استحکام اور اچھی حکمرانی ہے. ابھی گڈ گورننس اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا یہ کیسے آئے گی؟ ایک سیاسی جماعت کو تو کارنر پہ لگایا ہوا ہے، تو پتہ نہیں یہ کیسی آئے گی. یہ یہی بتا سکتے ہیں کہ کیسی آئے گی. صدر سپریم کورٹ بار سے پوچھ لیتے ہیں، وہ بتا سکیں گے. اس وقت عدلیہ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے سے 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے یہ سارے حالات جو دیکھ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم نے سینیورٹی پرنسپل کو توڑ کر جسٹس منصور علی شاہ کی جگہ جسٹس یحییٰ فریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا گیا، اور اپنی مرضی کے ججز کو بغیر کسی قانونی کے اصول طے کیے ٹرانسفر کیا. عدلیہ کا نظام اس حد تک متاثر ہو چکا ہوا ہے کہ بینچ جو ہے نا بغیر کسی وجہ سے تبدیل کر دیے جاتے ہیں. ہمارے
جو صدر صاحب ہیں وہ پتہ نہیں دودھ کی نہریں کہاں بہہ رہی ہیں، کیا حالات یہاں ہیں. یہاں عام آدمی کی لائف ذرا پوچھ کے دیکھیں یہاں کیا حالات ہیں، یہاں عدالتوں میں کیا مسائل چل رہے ہیں. عام بندے کی زندگی تو دیکھیں نا، وکالت کتنی بری طرح متاثر ہوئی ہے یہ شاید ہمارے صدر صاحب کو نہیں پتہ. لیکن صدر صاحب کو جن چیزوں پہ بات کرنی چاہیے تھی، رول آف لاء پہ، انفورسمنٹ پہ، بتائیں نا کیا ہے انفورسمنٹ کے کانٹیکس میں. آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے، آربیٹری ڈیٹینشن ہے، جس کو مرضی اٹھایا جا رہا، آپ بتا دیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے کتنی کمپلائنس ہو رہی ہے. آپ فیصلہ کریں اس کا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور ہائی کورٹ میں بڑی گرما گرمی رہی ہے غزہ کے مسئلے پر، اور اعظم مزید طاہر نے تقریر کی ہے اور اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری نسل کشی کی شدید مذمت کی ہے انہوں نے. اور پاکستانی عوام اور حکومت کا اس پر دو ٹو موقف ہے کہ ہم مظلوم فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور اس ظلم و بربریت کے بھرپور انداز میں انہوں نے کہا جی مذمت کرتے ہیں. کیا حکومت کے پاس زبان ہے یا اس کی مذمت کریں؟ یہ تو بڑی زبردست بات، آپ پتہ نہیں کیسے کہیں گے. یہ خود اسرائیل کے لیے بظاہر جو نظر آ رہا ہے چیزیں سب سامنے آ گئی. ماضی میں مولانا اجمل خود نواز شریف کے کہنے پر اسرائیل گئے تھے، اور ان کا ٹویٹ یا پیغام نہیں ملے گا کہ یہ اسرائیل کی دھمکی دے سکیں گے. یہ سوال اب بھی ان کی گردن پر ہے کہ چند روز اسرائیل جانے والا وفد کون تھا، کون لوگ تھے. وہ لوگ سامنے لے کے آئے نا، نام سامنے لے کر آپ بتائیں. اور اس ملک میں جمہوریت کتنی پروان چل رہی ہے یا جمہوریت کی پوزیشن کیا ہے، وہ آپ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے انتخابات ہوئے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. 9 فروری کو پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 3 دن لگا کر 11 بجے رات تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا. سیکشن 215 چیلنج ہوا پڑا ہے. آج بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر لارجر بینچ بنائیں اور کیس فکس کریں اور کیس سنیں. اور جو بچہ بیلا چھینا گیا تباہ کن حالات تھے، جہیز کا سامان دے دیا گیا اور اس نے پورے حالات تبدیل کر دیے. ایک انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے نا ووٹروں نے ڈھونڈ کر ٹھپے لگائے، اور پھر 9 فروری کو فارم 47 اسی وجہ سے آیا. عدالتیں کیا فتح ہو گئی. چلیں اچھا، ایک سوال جو ہے یہ میں جو کہ شیئر کیا میری ٹیم نے، لیکن اس پہ تحقیق بڑی ضروری ہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے بھتیجے سلمان ظفر کے بارے میں کہ وہ 7 سال سے پنجاب ریونیو اتھارٹی میں خلاف ضابطہ اور تگڑی سفارش پر ڈائریکٹر آئی ٹی تعینات، اور بتا یہی رہے ہیں کہ جو ہے نا آئی ٹی اتھارٹی جو ہے نا چیئرمین سے بھی زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں. پنجاب کے فنانس ڈپارٹمنٹ کی اسکروٹنی کمیٹی نے جنوری میں ہونے والے اجلاس میں یہ انکشاف سامنے آیا. یہاں پورا نظام ہی سفارش پر چل رہا ہے. محسن نقوی اور وزیر خزانہ کیسے آئے آپ کو سب کو اندازہ ہے. سفارش ہی کی تو بات ہے، اور بڑے صاحب کے آرڈر کا آئے اور بات مان لیجیے گی. صرف نواز شریف کی سفارش جو ہے نا نہیں مل سکی. اب یہ جو بات ہے آخر میں جو بات میں 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک بات پہلے تو میں یہ کر لوں کہ عمران خان کے کیسز جلدی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بے شمار درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں. القادر ٹرسٹ کی سزا پر سماعت ہونا باقی ہے جس پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ یہ ہے کہ جلد کیس کی سماعت کی جائے اور فیصلہ سنایا جائے. 3 ماہ اپیل کی سماعت میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور عمران خان صاحب کا وزیر اعظم ہے اور ان کی یہ حراست سیاسی انتقام ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے یہ ساری. 17 جنوری کو سزا سنائی گئی تھی اور ابھی تک سماعت نہ ہوئی، جو جلد اپیل کے لیے مضبوط جواز ہے. درخواستیں بھی دی ہوئی، عید سے پہلے ذرا لیٹ ہو گئے تھے، اس کے پہلے بھی درخواستیں دی گئیں، اب بھی جلدی سماعت کی رہی ہیں، اور تاخیر سے انصاف کا خطرہ ہے. ابتدائی جو سماعت ہے انصاف کو یقینی بنائے گی. انصاف کا ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور جلد سماعت جو ہے نا عین انصاف کے مطابق ہوگا. آخری بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز سینیورٹی والا اور ایک ہائی کورٹ سے دوسرے جج میں ٹرانسفر کے حوالے سے تحریری حکمنامہ جاری کر دیا ہے. جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے تحریری حکمنامہ جاری کیا ہے. 7 آئینی درخواستیں سماعت کی گئی تھیں. صدر مملکت کی جانب سے جاری جو 1 فروری کا نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تمام درخواستوں میں، اور 1 فروری کے نوٹیفیکیشن کے تحت 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کیا گیا. 7 درخواستوں میں یک زبان ہو کر صدر مملکت کے نوٹیفیکیشن کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی گئی.
اسلام آباد میں حاضر سروس جج کی درخواست کو مقدم رکھا جائے گا، چونکہ مین درخواست یہ والی لے لی گئی ہے، باقی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی درخواستوں کے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اور دوران سماعت وکیل جو ہیں منیر ملک اور فیصل صدیقی نے اپنے ابتدائی دلائل میں دیے، درخواستوں میں دلائل میں اٹھائے گئے نکات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام فریقین کو 17 اپریل کے لیے نوٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ اٹارنی جنرل، تمام صوبائی اور وفاقی حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ آفس کی جانب سے درخواستیں کہ قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا گیا ہے، اور درخواستوں پر قابل سماعت ہونا یا نہ ہونے کا جو فیصلہ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں آئندہ سماعت پر کیا جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔